بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی۔ حورین تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات بہت ہو چکی۔ حورین کی امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بس امی تھوڑی دیر میں سو جاتی ہوں۔ ایک آخری بار دہرا رہی تھی، ویسے بھی بس اب کل آخری پیپر ہے۔ حورین نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے بیٹا، سونے سے پہلے یاد سے دودھ پی لینا۔ اس کی امی نے دودھ کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ حورین نے سبق دہرانے کے بعد دودھ کا گلاس پیا اور 2 رکعت نفل ادا کر کے بیڈ پر آ کے لیٹ گئے۔ بس اللہ جی، یہ آخری 2 سیمسٹرز بھی مکمل ہو جائیں، تب تک بابا میری شادی کے بارے میں کچھ نہ سوچ۔ سونے سے قبل وہ اللہ پاک سے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی اور سوچوں میں گم اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ حورین کے والد بہت سخت مزاج کے مالک۔ حورین کی بڑی بہن نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے اس کے والد نے شادی کے بعد اس سے تعلق ہی ختم کر دیا اور حورین کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے سے کروا دی۔ حورین اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش تھی، لیکن وہ اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا چاہتی۔ وہ باپ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہتی تھی تاکہ ان کی یہ بدگمانی حورین کے لیے ختم ہو کہ حورین بھی اپنی بڑی بہن کی طرح اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف جائے گی۔ حورین یہ جانتی تھی کہ اس کی بہن نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اپنی پسند، اپنی رائے اپنے والدین کے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ اپنے بابا کے اصول و قواعد کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اسے مالی لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی اسے باقی لڑکیوں کی طرح بالکل آزادی نہیں تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی کسی سے فضول بات چیت نہیں رکھتی تھی۔ موبائل ذاتی ضرور تھا، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ بس اپنے والدین کے کہے کا مان رکھتی اور ان کی عزت کی لاج رکھتی کہ اس کا اٹھایا ہوا ایک غلط قدم اس کے والد کے اندیشوں کو سچ ثابت کر سکتا تھا۔ تمہاری پڑھائی کہاں تک پہنچی؟ یہ روز روز کا یونیورسٹی جانا کب تک لگا رہے گا؟ صبح ناشتے کے وقت حورین کے والد نے کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، بس کچھ ہی مہینے رہتے ہیں، آج اس سیمسٹر کا آخری پیپر ہے۔ حورین نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، مطلب تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں؟ اس کے والد نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری بیٹی اتنا پڑھ رہی ہے، اس کے بعد اس کی کچھ بننے کی خواہش ہے، آپ یہ ضد فی الحال چھوڑ دی۔ اس کی ماں نے حورین کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اس کو پڑھنا تھا، میں نے اجازت دے دی، اس کے بعد بات ختم۔ لڑکے والوں کی طرف سے تیاریاں مکمل ہیں، وہ صرف شارک کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب کینیڈا سے واپس آئے اور وہ شادی کی تاریخ طے کرنے آئے، اس لیے یہ ان فضول کاموں میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ویسے بھی شادی کے بعد اس نے کچن ہی تو سنبھالنا ہے۔ اس کے بابا یہ کہہ کر کھانے کی میز سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ امی، بابا ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کیوں وہ پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح سوچ رکھتے ہیں؟ کیوں ان کی نظر میں عورت کا کام بس خریداری تک ہی محدود ہے؟ ماں سے سوال کرتے ہوئے حورین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی بیٹا، بس تم ہار نہیں ماننا۔ اگر تم سمجھتی ہو عورت اپنی حیا اور اس کی حدود میں رہ کر کچھ بھی کر سکتی ہے تو میری چندہ تم کر کے دکھانا، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ اس کی امی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگیں۔ وہ ماں کی دعاؤں کی چھاؤں میں گھر سے نکلی اور یونیورسٹی کے لیے بس میں آ کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے اس کے دماغ میں اپنے باپ کی باتیں چل رہی۔ اب کچھ بھی ہو جائے بابا، میں کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر مصمم ارادہ کر چکی۔ کیا ہوا ہے حورین، کیوں چپ ہو؟ اس کی دوست نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر دریافت کی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ سعدیہ کی آواز پہ حورین نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، مل کر حل نکال لیں گے، نے نرمی سے کہا۔ پوری یونیورسٹی میں صرف ایک وہی اس کی دوست تھی اور وہ خود بھی حورین کا بہت خیال رکھتی۔ وہ اکثر حورین کے گھر آنا جانا رکھتی تھی، اس لیے وہ اس کے والد کے مزاج سے بھی خوب واقف تھی۔ تم میرے آرٹ کے مطابق اس دن مجھے کچھ کام بتا رہی تھی نا؟ حورین نے جواب میں کہا۔ ہاں، لیکن تم نے منع کر دیا تھا، اب کیا ضرورت پیش آ گئی ہے تمہیں؟ سعدیہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پوچھ رہی ہوں، حورین نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سعدیہ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حورین نے معصومیت سے سوال کیا۔ حورین، میں یہ سوچ رہی ہوں جب انکل کو پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ حورین نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموش ہو گئی۔ چلو تم پریشان نہیں ہو، لاؤ اپنا موبائل، میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں، سعدیہ نے اسے تسلی دی۔ پیپر دینے کے بعد وہ جیسے ہی گھر لوٹی، ماں کو سلام کرنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی آئی اور موبائل پر کچھ کمپنیوں پر ریسرچ کرنے لگی۔
تھوڑی دیر تک اسی کام میں لگی رہی اور پھر ڈیزائن دیکھنے کی باری آئی۔ اگلے دن وہ کچھ پیپرز لے آئی، ان پر ہر طرح کے ڈیزائن بناتی رہی جو کپڑوں پر بنائے جاتے ہیں۔ وہ یہ کام رات کو کیا کرتی تھی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسے کرتے کرتے اس کے کئی ڈیزائنز پاس ہو گئے۔ ٹھیک ایک ہفتے تک وہ اسی طرح محنت کرتی رہی اور پھر مختلف کمپنیوں کو اپنے ڈیزائن دکھائے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ پرنٹ نکلوا کر چھپا کر کمرے میں لا کر رکھ دیتی تھی اور اگلے دن سعدیہ کی مدد سے وہ کمپنی تک پہنچا دیے جاتے تھے۔ شروعات میں اسے کوئی امید نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا یقین اور اس کا جنون اسے آگے لے جا رہا تھا۔ اسی طرح پھر اس نے کپڑے پہ ڈیزائن بنانا شروع کر دیے اور پھر وہ بھی آگے سیل کرنے لگی اور سعدیہ اسے پیمنٹ لا دیا کر۔ یہ تم رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو حورین؟ وہ گھبرا گئی۔ امی آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اس نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم بتاؤ تو یہ سب کیا ہے آخر؟ پچھلے کچھ ہفتوں سے تم بہت مصروف رہنے لگی ہو، اس کی امی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ حورین نے الماری سے ایک بیگ نکال کر اپنی امی کی طرف بڑھایا۔ اس کی ماں نے بیگ کھولا تو اس میں پیسے تھے۔ حورین تم نے پیسے کیوں جمع کیے؟ تمہیں ضرورت تھی تو تم مجھے بتا دیتی۔ حورین اپنی ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھی۔ میری امی جان یہ سیونگ نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی کی کمائی کے پیسے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے آہستگی سے بولی اور پھر سارا ماجرا ماں کے سامنے بیان کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ اب بس اللہ پاک تمہاری اڑان کو اسی طرح بلندی کی طرف لے جائے۔ حورین کی امی اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، پھر اس کے ماتھے کو چوم کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ حورین کا رزلٹ بھی آ گیا اور آخری سیمسٹر بھی شروع ہو گیا۔ وہ اپنے کام کے وقت کام اور پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی کرتی تھی۔ اس نے سعدیہ کی مدد سے ایک بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا لیا تھا تاکہ سارے پیسے وہیں سیو کر سکے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حورین کتاب ایک سائڈ پر رکھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کون؟ حورین نے آہستہ سے پوچھا۔ جی میں شارف، زاہد انکل سے ملنے آیا ہوں۔ دروازے کی دوسری جانب سے جواب آیا۔ شارف یہ اس وقت یہاں کیوں آ گئے؟ حورین بڑبڑائی۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی تو حورین نے ہڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے اور اس نے سفید کرتا پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا۔ اونچا لمبا، چہرے پہ ہلکی سیاہ داڑھی، اس کی آنکھیں سرمئی رنگ کی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ السلام علیکم، میں شارف۔ وہ مسکراتے ہوئے حورین کی طرف دیکھ کر اپنا تعارف کرانے لگا۔ وعلیکم السلام۔ حورین مختصراً جواب دے کر دروازہ بند کرنے لگی۔ تو آپ ہیں حورین؟ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی۔ وہ امی اور بابا مارکیٹ گئے ہیں کچھ سامان لینے۔ حورین کپ کپاتی آواز میں بولی۔ اچھا، تو میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کیا آپ مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ شارف نے نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں، آپ اندر آئیں، بیٹھیں۔ حورین اپنا دوپٹہ سر پہ سنبھالتے ہوئے بولی۔ حورین نے لال رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا، اس کے بالوں کی چوٹی کمر پر لٹک رہی تھی، کلائی میں چوڑیاں کھنک رہی۔ شارف نے منگنی کی رسم کے بعد اتنے عرصے میں آج اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے اور زیادہ دلکش اور خوبصورت لگ رہی۔ حورین نے اسے حال میں پڑے صوفے پر لا بٹھایا اور خود بھی وہیں تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ حورین نے بنا نظریں ملائے سوال کیا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کی چائے پلائیں گی تو میں انکار نہیں کروں گا، شارف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لیے حال میں واپس لوٹ آئی تھی۔ حورین چائے بہت بہترین بنی ہے، تھینکس، شارف نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ اس نے جواباً صرف مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا تھا۔ حورین کسی اور سوچ میں ہی گم ہو گئی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، انکل سے تو ملاقات نہیں ہو پائی، چلیں پھر کبھی صحیح۔ اور یہ کچھ تحائف لایا تھا آپ سب کے لیے۔ شارف نے اس کی طرف کچھ بیگز بڑھائے، وہ وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ حورین بھی اسے دروازے تک چھوڑنے آئی اور اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے امی ابو گھر لوٹے تو اس نے انہیں شارف کے آنے کا بتایا اور اس کے لائے ہوئے تحائف ان کے سامنے رکھ کر خود کمرے میں چلی۔ یہ سعدیہ کا آنا جانا بہت زیادہ نہیں ہو گیا ہمارے گھر؟ وہ اندر جاتے جاتے رک گئی اور وہیں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر بابا کی باتیں سننے لگی۔ ایسا نہیں ہے، بس لاسٹ سیمسٹر ہے تو پڑھائی کرنے آ جاتی، حورین کی امی نے جواب دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، ان دوستیوں میں پڑ گئی تو یہ اپنی بہن کی طرح عاشقی معشوقی میں نہ پڑ جائے، پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ویسے بھی شارف کو آئے ہوئے بھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، میں موقع دیکھتے ہی اپنے دوست سے شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات کروں گا، یا پھر آج کل میں گھر پہ ہی بلا لوں گا، اب وہ اپنی امانت لے جائیں۔ اس کے بابا اپنی بات کہتے ہی کمرے سے باہر نکلے جب حورین دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور ان کے جاتے ہی کمرے میں ماں کے پاس آ گئی۔ امی، یہ ابو کیا کہہ رہے تھے؟
کیا آپ کو بھی مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ آپ بھی ایسا ہی سوچتی ہیں؟ حورین اندر آتے ہی ناراضگی سے استفسار کرنے لگی۔ مجھے سب پتا ہے بیٹی، تم پر بھروسہ ہے اور تمہارے بابا کو بھی ہے، بس وہ زمانے سے ڈرتے ہیں۔ اس کی امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، انہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے، انہیں بس اپنی انا عزیز ہے۔ حورین روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ روتی رہی مسلسل پوری رات۔ اس نے وضو کیا، کچھ نوافل ادا کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، ابھی تو میں نے لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے اڑان بھری ہے، اتنی جلدی میرے پنکھ کاٹ دیے گئے۔ میں نے تو ہمیشہ سب کی خوشی میں خوش ہونا سیکھا ہے، اور میری خوشی کو اتنی جلدی نظر لگ گئی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، میری اڑان میں جو کانٹے آ رہے ہیں ان میں آسانی فرما دیجیے پلیز۔ وہ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی۔ اب تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، اب بس گھر پہ ہی رہو گی اپنی ماں کے پاس۔ صبح کھانے کی میز پر حورین کے والد نے فیصلہ سنایا تو وہ خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ کھانے کی میز سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ آدھی رات ہوئی مگر آج اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننا چاہتی۔ اچانک سے اسے شارف کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی کچھ کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور خاموشی سے اپنے امی ابا کے کمرے میں آ کر اپنے بابا کا موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل آئی اور جلدی جلدی شارف کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ بالآخر تھوڑی کوشش کے بعد اسے نمبر مل ہی گیا۔ اس نے پین کی مدد سے وہ نمبر اپنے ہاتھ پر لکھ کر موبائل واپس اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اس کے والدین سو رہے تھے۔ فوراً اپنے کمرے میں آ کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بار میں کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر سے ڈائل کیا۔ اس بار وہ کامیاب ہو گیا۔ السلام علیکم، جی کون؟ وہ شارف ہی بول رہا تھا۔ شارف کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ حورین بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہچکچا رہی تھی۔ ہیلو، شارف نے پھر پکارا۔ جی وعلیکم، میں حورین بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ جی آپ کون؟ شارف نے پھر سے پوچھا۔ میں حورین بول رہی ہوں، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی۔ آخرکار حورین نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں جواب دیا۔ آپ اس وقت؟ سب خیریت ہے نا؟ بولے میں سن رہا ہوں، شارف نے فکر مندی سے کہا۔ وہ خاموش تھی۔ حورین، آپ کو رشتے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیے، شارف نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ دراصل مجھے ابھی پڑھنا ہے، میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور بابا نہیں مان رہے، اس لیے پلیز آپ شادی کی تاریخ تھوڑی ڈیلے کروا دیں، پلیز آئی ریکویسٹ یو۔ حورین نے بہت معصومیت سے درخواست کی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے، ہو جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں، شارف نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اور میں ایک حورین چاہتی تھی جو وہ ایک کام کر رہی ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی شارف کو بتا دے۔ جی میں سن رہا ہوں، آپ بولیں، گھبرائیں نہیں، شارف نے کہا۔ حورین نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ سن کر حیران بھی ہو رہا تھا اور اس کے لیے خوش بھی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میری ہونے والی بیوی اتنی سمارٹ ہے، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ سب ہم دونوں میں راز رہے گا، شارف نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ حورین کو اتنی خوشی شاید آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ وہ واقعہ جیسا بتایا گیا تھا اس سے کئی زیادہ بہترین ہمسفر تھا۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، حورین پرجوش ہو کر بولی۔ مجھے بھی خوشی ہوگی اگر آپ خوش رہیں گی تو، شارف پیار بھرے لہجے میں کہتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ اگلے دن شارف اپنے والد کے ساتھ حورین کے گھر آیا تو اسے دیکھ کر حورین کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ سب حال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حورین سب کے لیے چائے بنا کر لائی اور خود دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ انتظار میں کھڑی تھی کہ کب اس کے والد شادی کی تاریخ پر بات کریں گے۔ آپ دونوں کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی۔ حورین کے والد نے بات کا آغاز کیا۔ دراصل شارف کو ایک ارجنٹ کام سے امریکہ واپس جانا پڑ رہا ہے، اس لیے وہ تم سے ملنا چاہتا تھا۔ شارف کے والد نے ان کی بات کے جواب میں، یہ اچانک واپسی کیوں؟ حورین کے والد نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بس اچانک ہی ای میل آئی تو اب جانا بہت ضروری ہے، شارف نے نرمی سے جواب دیا۔ میں تو شادی کی تاریخ کے لیے 1-2 دن میں تمہاری فیملی کو انوائٹ کرنے والا تھا، لیکن اب اچانک سے یہ سب میری خود سمجھ سے بالا تر ہے۔ حورین کے والد کہتے ہی خاموش ہو گئے۔ ارے زاہد، کچھ ہی مہینوں کی تو بات ہے، تب تک ہماری بیٹی حورین اپنی تعلیم بھی مکمل کر لے گی، شارف کے والد نے اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی۔ لیکن حورین کے والد نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ حورین باہر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی اور اللہ کی شکر گزار بھی تھی۔ شارف نہ صرف اس کا ہمسفر بننے والا تھا بلکہ وہ فرشتہ بن کر
آیا تھا جو مشکل وقت میں اس کا ہمدرد بھی تھا۔ وہ خوشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی خوشی کا اظہار اپنے اللہ کے آگے کرنا چاہتی۔ وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیا اور دعا کر کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہ ہال کی طرف جا رہی تھی کہ شارف اور اس کے والد کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ اس لمحے شارف نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ شارف کی مسکراہٹ حورین کے لیے تسلی کا کام کر گئی، جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، بے فکر ہو جاؤ۔ آج شارف کے لیے حورین کے دل میں عزت و قدر اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اب وہ اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دے رہی تھی اور اپنے کام کو بھی ساتھ ساتھ سر انجام دے رہی۔ اس کی روٹین پہلے کی طرح ہو چکی تھی۔ وہ روز یونیورسٹی جاتی تھی اور اسی طرح رات میں محنت کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا کہ سیمسٹر بھی ختم ہو گیا تھا اور حورین کے امتحانات بھی ہو چکے تھے۔ 3 سے 4 ماہ بعد شارف کی بھی واپسی ہو گئی اور ادھر دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی۔ اب حورین بھی اپنی پڑھائی کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھی۔ اب اسے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ساری زندگی شارف کا شکریہ ادا کرنا چاہتی۔ وہ چاہتی تھی وہ خود بھی اس کے سارے حقوق پورے کرے اور خود کو ایک بہترین ہمسفر ثابت کرے۔ وہ اپنا کمرہ سیٹ کر رہی تھی کہ اتنے میں حورین کی امی کی آواز آئی، حورین نیچے آؤ، سعدیہ تم سے ملنے آئی ہے۔ حورین یہ سنتے ہی نیچے ہال میں آ گئی۔ تم لوگ بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی حورین کی ماں کچن میں چلی گئیں۔ حورین یہ دیکھو تمہارے بنائے گئے ڈیزائن جگہ جگہ میگزین میں پبلش کر دیے گئے ہیں اور نہ جانے کتنی ویب سائٹ پر یہ شیئر بھی کر دیے گئے۔ سعدیہ نے بہت خوشی سے حورین کو موبائل کی اسکرین دکھاتے ہوئے کہا۔ حورین یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اپنی خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ موبائل لیے بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس کچن میں چلی آئی۔ امی یہ دیکھیں میرے بنائے گئے ڈیزائن میگزین اور دوسری ویب سائٹس پہ کتنے لوگ پسند کرنے لگے۔ حورین نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ حورین مجھے امید تھی تم بہت جلد اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرو گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے حورین کو سینے سے لگا لیا۔ حورین آج خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حورین کے والد حورین کی چھوٹی سی لائبریری میں ایک کتاب تلاش کر رہے تھے کہ انہیں ایک چیک بک حورین کے نام کی ملی۔ یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے۔ حورین کا بینک اکاؤنٹ کیسے اور کب بنا؟ ان کے موبائل پر کچھ نوٹیفیکیشنز آئے۔ وہ چیک کرنے لگے اپنی کمپنی کا نام دوسری ویب سائٹس پر۔ ان پر بنے ڈیزائن دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ یہ ڈیزائن ان کی کمپنی نے خود کسی کمپنی کو فروخت نہیں کیا تھا۔ ایک دم سے مارکیٹ میں اپنا نام یوں دیکھ کر وہ حیرت سے وہیں حورین کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ پھر چیک بک کی طرف دیکھا۔ اچانک سے انہیں خیال آیا وہ حورین کے آرٹ ورک سے واقف۔ انہوں نے کبرڈ سے چند فائلز نکالی۔ وہاں حورین نے ڈیزائنز کی کچھ کاپیز بنا کر اپنے پاس رکھی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ویب سائٹس پر شیئر کی گئی۔ ہر تصویر سے ڈیزائن کو ملاتے گئے۔ سب ڈیزائنز وہی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا آج وہ کس کیفیت میں تھے۔ آج ان کی انا ٹوٹی تھی یا بیٹی نے بیٹا ہونے کا فرض ادا کیا تھا، یا اس بیٹی نے ساری بدگمانی کے جالے توڑ دیے تھے۔ آج انہیں زندگی میں پہلی بار حورین پہ بہت فخر ہو رہا تھا۔ ان کی کیفیت کے گواہ ان کی آنکھوں کے آنسو جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ چیک بک اور ڈیزائن کی کاپیز لے کر ہال میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی اس بیٹی کا سامنا کس طرح سے کریں گے جس نے نہ صرف ان کا سر فخر سے بلند کیا تھا بلکہ پچھلے کئی عرصے سے ان کے کڑواہٹ کا ہر گھونٹ خوشی سے پی رہی تھی۔ حورین بیٹا ادھر آؤ۔ بالآخر انہوں نے حورین کو آواز دی۔ حورین اور اس کی ماں کچن سے نکل کر ہال کی طرف آ گئیں۔ حورین باپ کے ہاتھ میں چیک بک اور ڈیزائنز دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے والد کو ہر چیز کا علم ہو چکا ہے۔ ادھر آؤ حورین۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حورین بہت ڈری ہوئی۔ بابا میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ مجھے پتا ہے میں آپ کے اصولوں کے خلاف گئی ہوں لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ حورین ڈرتے ڈرتے وضاحت پیش کرنے لگی۔ حورین کے والد اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حورین نے بہت محنت کی تھی۔ دن رات ایک کر کے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا۔ حورین کی ماں اس کی حمایت کرتے ہوئے بولی۔ حورین کے والد نے آگے بڑھتے ہوئے حورین کو سینے سے لگا لیا تھا اور روتے ہوئے لب وا کیا۔ آج تم نے ثابت کیا ہے بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک عورت تنہا بھی اڑان بھرے تو وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتی۔ آج سے تم آزاد ہو۔ تم جو چاہو تم کر سکتی اور تم نے یہ مقام خود حاصل کیا ہے میرے دل میں۔ حورین یہ سب سن کر خوشی سے رونے لگی۔ بالآخر اس نے وہ کر دکھایا تھا جس کی اس نے خواہش کی۔ وہ چاہتی تھی زندگی میں ایک بار اس کے والد کا سر اس کی وجہ سے بلند ہو اور آج وہی دن تھا۔ اس کے والد بہت خوش تھے اور آج حورین اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد میں کامیاب۔ تو پیارے ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں اور بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔